نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسن رضي الله عنه إن ابني هذا سيد لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قيل من هم يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ محبت و عقیدت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ لائق صد تعظیم و تکریم حضرات علماء کرام، میزبانان گرامی قدر، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے سنی مسلمان بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بزرگوں، مجھ سے آج صبح جب میزبان حضرات نے رابطہ کیا تو انہوں نے مجھے یاد دلایا کہ گزشتہ سال بھی میں حاضر ہوا تھا اور میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا یا اعلان کیا تھا کہ آئندہ اگر زندہ رہا اور آنے کی اللہ پاک نے توفیق دی تو میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی درمیان کی 50 سالہ زندگی پر گفتگو کروں گا۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے اسی موقع کو، اسی وعدے کو پورا کرنے کی توفیق دی ہے۔ وقت مختصر ہے، میں ٹو دی پوائنٹ جتنی اہم باتیں ہیں ان کو ٹچ کرنے کی کوشش کروں گا۔ روایتی میرا انداز نہیں ہے، نہ میں روایتی گفتگو کرتا ہوں، کوشش ہوتی ہے نہ اپنا وقت ضائع ہو نہ سامعین کا، تو کام کی بات لوگوں کے پلے پڑ جائے تو فائدہ ہو جائے گا۔ تو آپ حضرات ماشاءاللہ باذوق ہیں، ذوق سے سنیں گے میری باتوں کو انشاءاللہ۔ پڑھے لکھے جتنے لوگ بیٹھے ہو، نوجوان جتنے بیٹھے ہو، ان کی میں خاص توجہ چاہوں گا۔ میں نے یہ بات کرتا بھی ہوں اکثر و بیشتر، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری عمر 56 یا 58 سال ہے۔ عام طور پر محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو شروع کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے 4-5 سال بیان کیے جاتے ہیں۔ لوگوں کو منبر سے بتایا جاتا ہے کہ جناب حضرت حسین پیدا ہوئے، نام میرے نبی نے رکھا دونوں شہزادوں کا، گھٹی میرے نبی نے ڈالی، کان میں اذان میرے نبی نے دی، کندھے پہ سواری میرے نبی نے کرائی، زبان مبارک میرے نبی نے چسائی، حضور نے حد درجہ پیار، محبت، شفقت، عنایات کی بارش کی۔ یہ تو سب سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جناب حسنین کا یہ مرتبہ اور مقام۔ یہ شروع کے 4-5 سال اس قسم کی باتیں ہمیں سنائی جاتی ہیں، اس کے بعد چھلانگ مار کر سیدھا محرم میں آ جاتے ہیں کہ جناب حسین اپنے قافلے کے ساتھ محرم میں پہنچے، پہلی محرم کو یہ ہوا، دوسری کو یہ، تیسری کو یہ، چھٹی کو یہ، 10ویں کو یہ ہوا۔ اب سوال ہے میرا کہ اگر تو حضرت حسین کی عمر 5 سال 10 دن ہے ٹوٹل، پھر تو آپ اتنا بیان کریں، مجھے کوئی گلہ نہیں۔
لیکن جناب حسین کی عمر مبارک اگر ٹوٹل 56 یا 58 سال ہے اور تم نے 5-6 سال بیان کیے، باقی 50 سال کس کے کہنے پہ گول کر گئے؟ سوال بنتا نہیں بنتا؟ بولو سارے، کبھی آپ نے سنا؟ کبھی کوئی ملے تو اس سے پوچھنا بھی ضرور، حسین ابن علی کی 50 سالہ یہ درمیان کی زندگی کیوں نہیں بیان کرتے؟ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جس دن یہ بیان کرنی شروع کر دی، خدا کی قسم کئیوں کے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے، اور حق اور باطل کا فیصلہ کرنے میں کوئی دیر اور تاخیر، سارا کچھ نقشہ واضح ہو جائے گا۔ جتنا جھوٹ کی اور دجل کی تہ میں اس کو چھپا رکھا ہے، وہ 50 سال حسین کی زندگی اس سارے جھوٹ کو آشکارا کرتی نظر آتی ہے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا کے ساتھ دور کیسا گزارا، نانا کے بعد حضرت ابو بکر کے ساتھ کیسے گزارا، ابو بکر کے بعد جناب عمر، جناب عثمان، جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب کے ساتھ حسن و حسین کا گزارا کیسا تھا؟ بتاؤ، اس کو بیان کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ میں ہر دور کی ایک دو جھلکیاں عرض کرتا ہوں، صرف چکھانے اور سمجھانے کے لیے۔ اس محدود وقت میں 50 سال کو بند کرنا ممکن نہیں ہے کہ میں ساری تفصیل میں جا سکوں۔ باقی آپ سمجھدار ہیں، تفصیلات آپ خود اس کی چیک کر سکتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اس دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد، حضور کے بغیر کسی فاصلے کے پہلے خلیفہ کون بنے؟ سارے بولیے۔ اہل بیت اور نبی کے صحابہ کا آپس میں پیار تھا، بولو بے شک۔ صحابہ اور اہل بیت آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہرگز۔ تاریخ نے آپ سے جھوٹ بولا ہے، تاریخ اسلام نے آپ سے بددیانتی کی ہے، بلکہ ہماری تاریخ کے ساتھ ظلم کیا گیا، ہماری تاریخ کا چہرہ اور حلیہ مسخ کیا گیا ہے۔ اس تاریخ نے ہم تک صحیح حقیقتوں کو پہنچنے نہیں دیا ہے، چھپا دی ہیں، گڑبڑ کر دی، کرپشن کی، ملاوٹ ہوئی ہے تاریخ میں۔ کئی نوجوان آج کل کے تاریخ پڑھ یا سن کر گمراہ ہو جاتے ہیں اور صحابہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اہل بیت اور صحابہ کا آپس میں پیار تھا، تاریخ کہتی ہے دشمنی تھی۔ بولو کس کی بات مانیں گے؟ سارے بولو کس کی بات مانیں گے؟ تاریخ غلط ہے اور ہو سکتی ہے، رب کا قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان کبھی بھی غلط۔ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابہ کی عظمت اور کردار کو دیکھنا ہے تو کس آئینے میں دیکھو؟ قرآن و حدیث کے آئینے میں دیکھو، تاریخ کے آئینے میں مت دیکھو۔ یہ اصول ذہن میں رکھیے گا۔ میرے نبی کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق جب حضور کے پہلے خلیفہ بنے نا، دیکھو اب اہل بیت سے کتنی محبت تھی رسول پاک کے خلفاء کو اور صحابہ کو۔ میں نے کتابوں میں واقعہ پڑھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستے میں جا رہے ہیں، حضرت علی سے ملاقات ہو گئی۔ دونوں کے دل میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ، ادب اور احترام کتنا زیادہ کہ حضرت ابو بکر حضرت علی سے کہتے ہیں آپ آگے چلیں، میں آپ سے آگے نہیں چلوں گا۔ علی ابو بکر کو کہتے ہیں نہیں آپ آگے چلیں، میں آپ سے آگے۔ بڑے کو آگے کیا جاتا ہے نا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت علی نے کہا نہیں آپ آگے ہوں، کیوں؟ میں نے اپنے نبی کی زبان سے آپ کے بارے میں سنا کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ علی کہہ رہے ہیں ابو بکر، میں نے اپنے آقا کی زبان سے سنا کہ لوگوں روئے زمین پر کسی کو میں اگر اپنے دل کے اندر بٹھاتا اپنے رب کے علاوہ تو ابو بکر صدیق کو بٹھاتا۔ خلیل کہتے ہیں نا جگری یار، دل کا دوست، دل میں چونکہ رب ہی کے لیے جگہ ہے اور جگہ نہیں۔ اگر اس کی گنجائش اور اجازت ہوتی تو پھر میں کس کو جگہ دیتا؟ ابو بکر۔ لہذا آپ کا مقام زیادہ ہے، آپ آگے بڑھیں۔ حضرت ابو بکر حضرت علی سے کہنے لگے
علی میں نے بھی تو اپنے آقا سے آپ کے بارے میں سنا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی دونوں جہانوں میں اگر کوئی میرا بھائی ہے تو وہ تو ہے۔ آپ کا بھی تو رتبہ کم نہیں، شان کم نہیں، آپ آگے بڑھیں، میں نہیں آگے ہوتا۔ حضرت علی پھر کہنے لگے نہیں ابو بکر، میں نے اپنے نبی کی زبان سے سنا کہ میرے آقا نے فرمایا ما سب اللہ فی صدری الا وقد سببتہ فی صدر ابا بکر، مولا جتنا علم تو نے میرے سینے میں انڈیلا ہے وہ سارے کا سارا علم میں نے ابو بکر صدیق کے سینے میں منتقل کر دیا۔ اتنی بڑی شانوں کے مالک ہیں، آپ آگے بڑھیں۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے نہیں، میں نے بھی تو اپنے آقا سے سنا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، لوگوں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو علی کا رتبہ اور مقام کم تو نہیں، آپ آگے بڑھیں۔ پھر حضرت علی کہنے لگے ابو بکر آپ کا رتبہ زیادہ ہے، آپ نے بیٹی مصطفیٰ کو دی ہے، آپ مصطفیٰ کے سسر ہیں، مصطفیٰ آپ کے داماد ہیں، سسر بھی باپ کے مقام پہ ہوتا ہے، آپ کا رتبہ زیادہ، آپ نے اپنی بیٹی مصطفیٰ کو دی۔ ابو بکر کہنے لگے نہیں علی تو آگے بڑھ، تیرا مرتبہ بھی پیغمبر کی نظر میں اولاد کی طرح ہے کہ میں نے محمد کو بیٹی دی ہے، محمد نے تجھے بیٹی دی ہے، تو نبی کا داماد، نبی تیرے سسر، تو آگے بڑھ، میں نہیں بڑھ سکتا۔ یوں بحث چل رہی ہے دونوں میں۔ آخر میں حضرت علی کہنے لگے گل مقدی مقاواں، حضرت ابو بکر کہنے لگے کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت علی نے عرض کی ابو بکر آپ کا رتبہ اتنا بڑا، میرے مصطفیٰ نے جس کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کر دیا، جسے میرا نبی آگے کرے، علی اس سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ علی اقرار کر رہے ہیں ابو بکر کی عظمت کا، جسے دو جہاں کا آقا آگے کر دے علی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ آپس کا کیا تھا؟ بولتے جاؤ یار، کیا تھا؟ علی حسن و حسین کے بابا ابو بکر سے پیار۔ توجہ کرنا، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، رسول پاک کی وفات کو بھی چند دن گزرے، پیغمبر کے مصلی کے وارث کون؟ ابو بکر۔ وقت کا جو حکمران ہوتا تھا وہی مصلی کا امام ہوتا تھا۔ ابو بکر نے مسجد نبوی میں مصلی رسول پہ نماز پڑھائی۔ جب نماز پڑھا کے سارے نمازی مسجد سے باہر نکلے نا، ابو بکر کی نظر پڑی انہی نمازیوں میں علی ابن ابی طالب بھی شامل تھے، حسن ابن علی بھی شامل تھے۔ باپ بیٹا دونوں کس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں؟ سارے بولو کس کے پیچھے؟ ابو بکر کے پیچھے مسجد نبوی میں کس کی علامت؟ بولو یار کس کی علامت؟ دشمنوں کے پیچھے کوئی نماز پڑھتا ہے؟ غاصبوں کے پیچھے، ظالموں کے پیچھے کبھی کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ باہر نکلے، حضرت حسن حسین کے بڑے بھائی ابھی عمر میں چھوٹے تھے، 9 عمر تھے، اپنے ابا جان کے ساتھ باہر نکلے نا تو باہر ایسے بچے جیسے کھیلتے ہیں، بھاگتے ہیں ادھر ادھر، جناب حسن آگے پیچھے بھاگ رہے تھے، دوڑ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے کمال شفقت اور محبت میں آگے بڑھے، اٹھایا علی کے بیٹے کو، سینے سے لگا کر ماتھے پہ بوسہ دیا، اور بوسہ دے کر ایک جملہ بولا علی بیٹا تو تیرا ہے مگر تصویر میرے مصطفیٰ کی ہے، جگر کا ٹکڑا تو تیرا ہے حسن، لیکن تصویر اور رنگ و روپ سارا کس کا؟ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ بڑا ہی خوبصورت بیٹا عطا کیا۔ یارو دشمن کے بیٹوں کو سینے سے لگا کر ماتھے چوما کرتا ہے؟ اونچی بولو سارے۔ صحیح بخاری کی روایت پڑھ کے سنا رہا ہوں، حضور کی وفات کے چند دن بعد کا یہ واقعہ، ابو بکر صدیق کی علی اور علی کے بیٹے سے محبت کی مثال۔ میں تفصیل میں جاؤں ایک زمانے پر تو بڑی لمبی باتیں ہو سکتی ہیں، میں ہر زمانے کو تھوڑا تھوڑا ٹچ کروں گا، بڑی توجہ رکھنا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد دوسرا زمانہ آتا ہے، دور خلافت، جس کو دور فاروقی کہتے ہیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی۔ سنیو آپ سے سوال کرتا ہوں، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں بے شمار حوالے میں پیش کر سکتا ہوں اس بات پر کہ علی کی بیٹی نام ام کلثوم تھا، کس کے نکاح میں آئی؟ اونچی بولو پڑوسیوں کو بھی پتا چلے، کس کے نکاح میں؟ اونچی بولو کس کے نکاح میں؟ تو حضرت عمر علی کے کیا لگے؟ داماد۔ علی عمر کے کیا لگے؟
اب حسن و حسین کی بہن کس کے گھر میں ہے؟ بولو یار، حسن و حسین کی بہن کس کے گھر میں ہے؟ حضرت عمر کے گھر میں۔ تو بتاؤ یار، بہنوں کے گھر میں بندے کا آنا جانا رہتا ہے یا شادی کے بعد چھوڑ دیتا ہے بندہ؟ بولو یار، بہن تو بڑا پیارا رشتہ ہے نا، خدا کی قسم۔ میں نے کتابوں میں پڑھا کہ حضرت حسین اور حسن علی کے بچوں کا اپنے قریبی رشتہ داروں میں سب سے زیادہ کسی کے گھر آنا جانا تھا تو وہ عمر ابن خطاب کے گھر آنا جانا تھا۔ بتاؤ، دشمنوں کے گھر کوئی جاتا ہے؟ ڈیرے لگاتا ہے؟ دشمن کو دیکھ کر تو بندہ رستہ بدل لیتا ہے، دشمن کو دیکھ کر تو بندہ جگہ بدل لیتا ہے، سلام کرنا گوارا نہیں کرتا۔ جائے کہ حضرت عمر، اب میں بات کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، کہ کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت عمر نے حسن و حسین کی اماں کا حق غصب کر لیا، ابا کا حق غصب کر لیا۔ اماں کا حق کیا تھا؟ باغ فدق، اور ابا کا حق کیا تھا؟ خلافت۔ ابا کے حق کو عمر نے غصب کیا تھا اور اماں کے حق کو بھی عمر نے غصب کیا تھا۔ ابو بکر پہ بھی یہ الزام، اور ماں اور باپ کے اتنے بڑے غاصبوں کے گھر میں کسی کا آنا جانا ہوتا ہے؟ مجھے بولو یار۔ سب سے زیادہ حسن و حسین کا اپنی بہن اور اپنی بہنوئی جناب عمر کے گھر آنا جانا تھا۔ اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں، حضرت عمر کا دور خلافت، اللہ اکبر، حضرت عمر شام کے سفر پر تشریف لے گئے، ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ حضرت بلال شام کے سفر پر جب حضرت عمر کے ساتھ گئے نا، پھر وہیں ڈیرے لگا لیے۔ واپس مدینے میں حضور کی وفات کے بعد نا حضرت بلال دل گرفتہ تھے، دل نہیں لگتا تھا مدینے میں، حضور کی جدائی کا صدمہ برداشت، شام میں ڈیرے لگا لیے۔ ایک مرتبہ خواب میں میرے مصطفیٰ کا دیدار ہو گیا، میرے مصطفیٰ نے حضرت بلال سے گلہ کیا، بلال اتنی بے وفائی، کبھی پلٹ کر مدینے میں آئی نہیں، تم نے ہمارا مدینہ چھوڑ دیا۔ نبی پاک نے جب محبت بھرا شکوہ کیا، اگلے دن ہی حضرت بلال نے رخت سفر اور دوبارہ مدینے کی زیارت کے لیے چل کھڑے ہوئے۔ جب مدینہ میں پہنچے مؤذن مسجد نبوی، پورے مدینہ کے لوگ حضرت بلال کے استقبال کے لیے باہر نکل گئے، اکٹھے ہو گئے، حضرت بلال کا استقبال کیا، لا کر بٹھایا، خاطر تواضع کی۔ جب اذان کا وقت آیا نا تو دونوں شہزادے جناب حسن و حسین بلال کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، چچا بلال، نانا کے دور کی یاد تو آج تازہ کر دو۔ وہ اذان بلالی جو مصطفیٰ کے زمانے میں اسی مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، عرصہ ہوا اس اذان کو کان ترس گئے، دوبارہ وہ آواز سننا چاہتے ہیں۔ حضرت بلال کو یہ ڈیمانڈ اور بھی کئی لوگوں نے کی، مگر انہوں نے قبول، دل نہیں مانتا تھا، بس دل گرفتہ تھے، پریشان تھے، لیکن ان دونوں شہزادوں کی فرمائش کو رد نہیں کیا، کہ تم نے کہہ دیا تو دل پہ پتھر رکھ کے چلتا ہوں۔ اور لکھا ہے سیرت نگاروں نے، جب مسجد نبوی کے میناروں سے وہ اذان بلالی گونجی، خدا کی قسم پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا، لوگ دائیں بائیں دیکھنے لگے، اور خود حضرت بلال اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب اشہد ان محمد الرسول اللہ اس جملے پہ پہنچے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، پھر غش کھا کے بے ہوش ہو کے گر گئے۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا، پوچھا بلال یہ کیا وجہ بنی؟ فرمانے لگے، خدا کی قسم آج سے 20-22 سال پہلے جب یہی جملے اسی مسجد میں کھڑے ہو کے میں دہراتا اشہد ان محمد الرسول اللہ پہ پہنچتا تھا تو والضحیٰ کا نورانی مکھڑا میرے مصطفیٰ کا میری آنکھوں کے سامنے آتا۔ آج میں نے یہ جملہ بولا، دائیں بائیں دیکھا، در و دیوار خالی نظر آئے، مصطفیٰ کا چہرہ نظر نہ آیا، وہ غم پھر تازہ ہو گیا، بے ہوش ہو کے میں گر گیا تھا۔ پورے مدینہ میں کوہرام مچ گیا، لیکن دونوں شہزادوں کی فرمائش کو سارے بولو ٹال نہ سکے۔ اور حسینی اذان بھی وہی تھی جو بلالی اذان تھی، حسینی اذان بھی وہی تھی جو، سارے بولو جو، اور اونچی بولو جو۔ آج بھی مکہ اور مدینہ کے میناروں سے کون سی اذان گونجتی ہے؟ سارے بولو کون سی؟ بلالی اذان۔ اور حسن و حسین بھی کون سی اذان کی فرمائش کر رہے تھے؟ بلالی، اسی کو سن کر خوش ہو رہے تھے۔ وہ کہاں سے شروع ہوئی؟ اللہ اکبر سے۔ کہاں ختم ہوئی؟ کوئی شروع میں اضافہ، کوئی درمیان میں اضافہ، کوئی اینڈ میں اضافہ۔ بولو، آج بھی اگر حق اور سچ اذان ہے تو بلالی ہے، اس کے علاوہ جتنی ہے وہ خیالی ہے، وہ بلالی۔
بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو بلالی اذان کی فرمائش، بولو یہ کس کی علامت ہے؟ بولو یار۔ امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں آپ کو پتا فتوحات بہت زیادہ، اسلامی سرحدات پھیلی، مال غنیمت آیا، اور حضرت عمر وہ انسان ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سرکاری محکموں میں چیک اینڈ بیلنس کا نظام رائج کیا تھا۔ سرکاری محکمے قائم کیے، بیت المال قائم کیا، دفاتر قائم کیے، دفاتر میں رجسٹر رکھے، رجسٹروں میں لکھت پڑھت کا بندوبست کیا، ہر محکمے کو چیک اینڈ بیلنس کے حوالے کیا۔ یہ بہت سارے تجدیدی کارنامے ہیں جو حضرت عمر نے کیے۔ اچھا بھائی، دفتروں میں جب چیک اینڈ بیلنس کا، لکھت پڑھت کا نظام رائج ہوا نا، اور سرحدات بہت پھیل گئی، ہر ایک سے حساب مانگا جاتا تھا، تو لوگوں نے کہا جناب اچھی بات ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، لیکن پھر جن لوگوں کو اس مال غنیمت میں سے حصہ دیا جاتا ہے ان کے حصے بھی رجسٹروں میں کیا کر دیے جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا بہت اچھا، حصے سب کے لکھ دینے چاہیے، کس بندے کو کتنا حصہ ملے گا بیت المال میں سے۔ تو لوگوں نے مشورہ دیا امیر المؤمنین سب سے پہلے اپنے گھر سے آغاز کرو۔ کس سے آغاز کرو؟ اپنی فیملی کا خرچہ لکھو کہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو بیت المال میں سے کتنا ملنا چاہیے۔ حضرت عمر نے سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے خدا کی قسم ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ پوچھنے لگے کیوں؟ حضرت عمر نے فرمایا اس مال کا سب سے زیادہ حقدار محمد کا گھرانہ ہے، انہی کے ٹکڑوں پہ تو ہم پل رہے ہیں، انہی کی جوتیوں کے صدقے خدا ہمیں روزی روٹی دے رہا ہے، سب سے پہلے اس مال میں محمد کے گھرانے کو حصہ جائے گا، اس کے بعد کسی اور کا سوال۔ سب سے پہلے حصہ متعین کیا جناب علی کا، جناب حسن کا، جناب حسین کا، پیغمبر کے گھرانے کا، اہل بیت کا، اور چھوٹا موٹا حصہ نہیں۔ آپ جانتے ہیں نبی کے صحابہ میں سینئر ترین لوگ وہ تھے جو اصحاب بدر تھے۔ سینئر ترین لوگ کون تھے؟ جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ ہر معاملے میں انہیں پرائرٹی تھی، اولیت تھی، انہیں اہمیت دی جاتی تھی، مال غنیمت میں بھی انہیں اہمیت تھی۔ حضرت عمر نے پیغمبر کے تمام اہل بیت کا بیت المال کے اندر حصہ بدر کے صحابہ کے برابر مقرر کیا۔ بتاؤ یہ پیار کی علامت ہے یا دشمنی کی؟ اونچی آواز سے بولو۔ ایک اور روایت میرے ذہن میں آگئی، ذرا سننا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، بڑے غور سے سننا یار، ذوق کے ساتھ سننا۔ حضرت عمر پہ آپ نے سنا ہے واقعہ، ایک مجوسی ایرانی نے حملہ کیا، نماز کی حالت میں خنجر کے وار کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن موت و حیات کی کشمکش میں رہنے کے بعد کیا ہو گئے؟ جب وہ زخم لگا نا خنجر کا اور بری طرح زخمی تھے حضرت عمر، کچھ دن اسی طرح رہے، تو حضرت علی اپنے بڑے بیٹے جناب حسن کو لے کر حضرت عمر کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، حال احوال پوچھنے کے لیے۔ جب پہنچے نا دونوں باپ بیٹا، دیکھا حضرت عمر زارو قطار رو رہے ہیں۔ پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو، کیوں اتنے دکھی ہو؟ حضرت عمر فرمانے لگے لگتا ہے میرا وقت قریب آ پہنچا ہے، بلاوا آنے والا ہے، ڈرتا اور روتا اس بات سے ہوں کہ پتہ نہیں میرے رب کے ہاں میرا شمار اہل جنت میں سے ہے یا اہل جہنم میں سے۔ یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جس کو جنت کی خوشخبری میرے مصطفیٰ نے دنیا میں اپنی زبان سے دی، پھر بھی اللہ کا اتنا خوف اور ڈر کہ کہنے لگا پتہ نہیں میں جنت والوں میں سے ہوں یا دوزخ والوں میں۔ یہ خوف مجھے رونے پہ مجبور کر رہا ہے۔ سننا حضرت علی کا جملہ، حضرت علی فرمانے لگے عمر میرے بھائی میں گواہی دیتا ہوں تو پکا جنتی ہے۔ سنیو جملے نوٹ کرو، علی کہنے لگے بھائی عمر میں گواہی دیتا ہوں تو پکا جنتی ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے علی آپ اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں جنتی ہوں، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو علی کے الفاظ سنیے، فرمانے لگے بھائی عمر میں نے اپنے پاک پیغمبر کی زبان سے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، بے شمار مرتبہ یہ فرمان سنا کہ لوگوں میری امت کے بڑی عمر کے لوگوں کے جنت میں سردار ابو بکر و عمر ہوں گے۔ نوجوانوں کے سردار کون؟ حسن و حسین۔ بڑی عمر کے لوگوں کے سردار کون؟ ابو بکر و عمر۔ علی کہنے لگے میں نے کئی مرتبہ پیغمبر کی زبان سے سنا کہ تم تو جنتیوں کے سردار ہو۔ علی عمر میں صرف گواہی نہیں دے رہا تیرے جنتی ہونے کی، میرا بیٹا حسن بھی تیرے جنتی ہونے کا گواہ ہے۔ اس نے بھی پیغمبر کی زبان سے، کیوں بیٹا حسن تو بھی گواہی دیتا ہے
جناب حسن بولے ہاں ابا جان میں بھی جناب عمر کے جنتی ہونے کی گواہی دے رہا ہوں. یہ دونوں باپ بیٹا عمر کے جنتی ہونے کی تصدیق دنیا میں کر رہے ہیں. بتاؤ یہ عظمت کے اعتراف کی دلیل تھی یا دشمنی کی دلیل تھی؟ یہ عظمت کا اعتراف ہے، یہ پیار اور محبت کی دلیلیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. توجہ کرنا، حضرت عثمان غنی کا دور آیا. حضرت عثمان غنی کے دور کی دو مثالیں میں بڑی عجیب آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، بڑی توجہ. حضرت عمر کے زمانے میں خراسان کا علاقہ فتح ہوا. خراسان حضرت عمر کے کزن تھے، ان کے ماموزاد یا خالازاد بھائی کمانڈر بن کر اس علاقے میں گئے، جہاد کیا، خراسان فتح ہوا اور وہاں کا بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں. بڑی توجہ کرنا اب اس بات پر. پیسے بھی تھے، سونے چاندی بھی، اس کے ساتھ ساتھ مرد اور عورتیں بھی قیدی بنے. تو جو مرد قیدی بنتے کیا کہلاتے؟ غلام. عورتیں قیدی بنتی کیا کہلاتی؟ لونڈیاں. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ وہ بھی صحابہ میں کیا ہوتی؟ تقسیم. دو بہنیں بھی لونڈیاں بن کر آئی. خراسان کا بادشاہ تھا، اس کا نام عربی زبان میں کتابوں میں یزدجرد لکھا ہے، اردو میں اسے گاف کے ساتھ یزدگرد بولتے ہیں. وہ اس علاقے کا کیا تھا؟ سردار، بادشاہ. اس کی دو بیٹیاں جو سگی بہنیں تھی آپس میں، وہ بھی قیدی بن کر مسلمانوں کے پاس آئی. اب وہ بھی کیا بن گئی؟ لونڈیاں. اگلے دن جب حضرت عثمان غنی، یہ واقعہ بعض حضرات نے حضرت عمر کے متعلق لکھا کہ حضرت عمر کے دور حکومت میں، اور بعض نے حضرت عثمان کے متعلق لکھا کہ حضرت عثمان کے دور میں پیش آیا. توجہ رکھنا، دونوں شہزادیاں جب آئی نا قیدی بن کر، حضرت عثمان اگلے دن جب مال غنیمت تقسیم کرنے لگے نا تو کہنے لگے یار بتایا گیا یہ دونوں شہزادیاں ہیں، بادشاہ کی بیٹیاں. کہا اچھا بھائی اگر یہ دونوں شہزادیاں ہیں تو یہ کسی عام بندے کے حصے میں نہیں، دونوں شہزادوں کے حصے میں آنی چاہیے. پوچھا گیا صحابہ کی پوری جماعت میں حضرت عثمان سے، اے عثمان آپ بتائیے یہ ہزاروں صحابہ نبی کے موجود، آپ کی نظر میں شہزادے کون ہیں؟ کہا حسن اور حسین ہیں. میری نظر میں شہزادے کون؟ حسن اور حسین. یہ دونوں شہزادیاں بڑے باپ کی بیٹیاں، کسی عام بندے کے حصے میں نہیں، شہزادوں کے حصے میں. چنانچہ ایک بہن ایک بھائی کو ملی، دوسری بہن دوسرے بھائی کو ملی. اب اگلی بات سنیو، یہ سوال پوچھا کرو. جو بہن حضرت حسین کے حصے میں آئی اس کا نام تھا شہر بانو. کیا نام تھا؟ سارے بولو کیا نام تھا؟ شہر بانو حضرت حسین کے حصے میں آئی، ان کے حرم کا حصہ بنی، ان کے ساتھ اس نے زندگی گزاری. حضرت حسین کی بیویوں کے جب بھی نام پڑھو گے، کئی بیویاں تھی حضرت حسین کی، ایک نام بولو ایک نام. شہر بانو کے پیٹ سے ایک بچے نے جنم لیا جس کو آج بھی دنیا علی بن حسین کے نام سے جانتی ہے، جو امام زین العابدین کے نام سے مشہور ہیں. کیا نام تھا؟ امام زین العابدین علی بن حسین نام تھا. یہ کس کے پیٹ سے پیدا ہوئی؟ شہر بانو کے. اب سنیو میں سوال آپ پر چھوڑ رہا ہوں. آپ بھی گلی محلے میں جب کوئی ملے صحابہ دشمن تو یہ سوال کیا کرو یہ باتیں کیوں پی جاتے ہو، یہ باتیں کیوں گول کر جاتے ہو. آج بھی دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ کربلا میں جتنے افراد گئے عورتوں کو چھوڑ کر، جو مردوں میں زندہ سلامت بچنے والا بندہ تھا اس کا نام کیا تھا؟ سارے بولو کیا تھا؟ امام زین العابدین. سادات اور سیدوں کی جتنی نسل آج تک چلی ہے یہ کس سے چلی؟ باقی تو شہید ہو گئے تھے، سادات کی ساری نسل کس سے چلی؟ امام زین العابدین سے. اب میں سوال کرتا ہوں آپ سے کہ اگر حضرت عثمان غنی کو مسلمان نہیں مانو گے، حضرت عثمان غنی نعوذ باللہ اگر کافر تھے، جیسا کہ بعض بدبختوں کا عقیدہ ہے، عثمان اگر مسلمان نہیں تو ان کی خلافت صحیح نہیں، خلافت صحیح نہیں تو عثمان کا جہاد صحیح نہیں، جہاد صحیح نہیں تو مال غنیمت کا ملنا صحیح نہیں، مال غنیمت کا ملنا صحیح نہیں تو ان لونڈیوں کا آنا صحیح نہیں، ان لونڈیوں کا آنا صحیح نہیں تو حسن و حسین کے حصے میں ملنا صحیح نہیں. جب حسن و حسین کے حصے میں اس لونڈی کا آنا غلط ہوا تو پھر بتا سادات کے نسب کا کیا کرے گا؟ سادات کے جو ہے وہ نسب مشکوک ہوگا نہیں ہوگا؟ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں قیامت کی صبح تک
جو بھی سچا سید پیدا ہوگا، ہر سچے سید کے جسم کا ایک ایک بال عمر ابن خطاب اور عثمان غنی کے ایمان کی گواہی دیتا رہے گا۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر عثمان کے ایمان پہ انگلی اٹھائے گا تو تیرے لیے سید اور سادات کا نسب بچانا مشکل ہو جائے گا۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اونچی آواز سے بولو۔ میں کہہ رہا ہوں عثمان غنی دونوں شہزادیاں دونوں شہزادوں کے حصے میں دے رہے ہیں، یہ پیار کی علامت ہے یا دشمنی کی؟ اونچی آواز سے بولو۔ غور کرنا ذرا اگلی باتوں پر۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہے ذی الحج کے مہینے میں، مظلومانہ شہادت، 40 دن اس سے بھی زیادہ محاصرہ رہا، پوری طرح گھیر لیا گھر کو بلوائیوں نے۔ سارے حاجی کہاں گئے ہوئے تھے؟ حج کے لیے، مدینہ خالی، چند بندے مسلمان تھے جو مدینہ میں، سارا کنٹرول مدینہ کا کس کے پاس؟ عبداللہ ابن سبا اینڈ کمپنی کے پاس، ان منافقوں کے ٹولے کے پاس۔ حضرت عثمان غنی اور ان کے گھرانے کا جب محاصرہ کیا، پانی بند، 40 دن تک پانی، کھانا بند، کوئی آمد و رفت بند، کوئی نہ اندر آ سکتا ہے نہ باہر جا سکتا ہے۔ اس تنہائی کے عالم میں، اس محاصرے کے عالم میں، اس تکلیف کے عالم میں، اس انتہائی کرب کے عالم میں عثمان کے دروازے پر کھڑے ہو کر پہرا دینے والے دو نوجوانوں کا نام حسن اور حسین تھا۔ جب عثمان کا ساتھی کوئی نہیں تھا مدینہ میں ساتھ دینے والا، عثمان کی ذات کا دفاع کرنے والا کوئی نہ تھا، تو علی ابن ابی طالب نے اپنے 2 کڑیل جوان بیٹے حسن و حسین کو عثمان کے در کا چوکیدار بنا کر دروازے پہ کھڑا کر دیا، اور اپنے بیٹوں کو تلقین کی تھی کہ بیٹا کان کھول کر سنو، دشمن تمہاری لاشوں سے گزر کر کے عثمان تک پہنچے تو پہنچے، ورنہ دشمن عثمان کے دروازے کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اور دشمن نے وار کیے، عثمان کا دفاع کرتے ہوئے حسین کا بڑا بھائی حسن زخمی ہوا۔ یہ کس کی علامت ہے؟ بولو۔ دشمنوں کے لیے کوئی مار کھاتا ہے؟ دشمنوں کے دروازے کا چوکیدار بنتا ہے، ڈھال بنتا ہے، پہرے دار بنتا ہے۔ دونوں بھائی چوکیداری کر رہے ہیں عثمان کے دروازے کی۔ یہ علی اور حسن و حسین کی عثمان اور خلفائے ثلاثہ سے محبت کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ اونچی بولو یار۔ میں ہلکی ہلکی جھلکیاں عرض کر رہا ہوں، ایک پوائنٹ بڑا مزیدار ہے اور ذرا سننا۔ یہ سوال کرو گے انشاءاللہ؟ وہ بولو یار، یہ 50 سال درمیان کے گزر رہے ہیں نا، یہ گول کر جاتے ہیں، کبھی ممبروں سے بیان نہیں کرتے، ہمیشہ نیگیٹو بات کو پھیلاتے ہو۔ آؤ ہم فخر سے کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم سنی ہیں، ہمارے اسٹیجوں سے محبت کا پیغام جاتا ہے، نفرت کا پیغام۔ اور محبت کا پیغام اگر دینا ہے نا تو محبت نیچے سے نہیں، محبت کہاں سے دکھانی پڑے گی؟ او بولو، اوپر سے دکھاؤ، اوپر سے نفرت دکھاؤ، نیچے سے کوئی بھائی بھائی بن سکتا ہے؟ او بولو یار، کبھی نہیں۔ توجہ کرنا، پیغمبر کی 4 بیٹیاں، سب سے لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا، علی نے کس کے گھر میں پرورش پائی؟ بولو بولو بولو، کس کے گھر میں؟ نبی کے گھر میں۔ نبی نے تربیت پرورش بھی کی، کفالت بھی کی، سارا کام کیا۔ جب علی تھوڑے بالغ ہو گئے، جوان ہو گئے، توجہ رکھنا یار میرے لفظوں پر، اور سنیو، بھولے بھالے سنیو، غیروں سے متاثر ہونے والے سنیو، یوٹیوب کی کوئی ویڈیو دیکھ کر متاثر ہونے والے سنیو، اپنی سنیت کو پہچانو، اپنے نظریے کو پہچانو۔ یہ سوال کیا کرو تم بھی گلی محلے میں اگر کوئی ملتا ہے۔ میں سوال چھوڑ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ جب علی جوان ہو گئے، پیغمبر کی بیٹی فاطمہ بھی گھر میں، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ آپس میں جگری دوست بھی تھے۔ کیا تھے آپس میں؟ جگری۔ اس دوستی کی بھی بڑی مثال ہے، ایک مثال دیتا ہوں، جگری دوست اور لنگوٹیا یار سمجھ دے ہو نا، جن میں بے تکلفی ہوتی ہے۔ ایک مثال، ایک مرتبہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، تینوں جگری یار اکٹھے جا رہے تھے۔ جگری یار ہی جہاں ہوتی ہے نا، وہاں آپس میں گپ شپ بھی، ہنسی مذاق بھی، چٹکلے لطیفے بھی۔ وہ بولو، جگری یاروں میں چلتے ہیں نا، ہر کسی کے ساتھ تو بندہ فری نہیں ہوتا، فرینکنس نہیں ہوتی۔ تینوں جا رہے ہیں اکٹھے۔ آپ جانتے ہیں ابو بکر و عمر کے قد لمبے تھے، حضرت علی کا قد چھوٹا تھا۔ اب حضرت علی درمیان میں، ادھر ابو بکر، ادھر عمر، تینوں یار گپیں لگاتے، ہنسی دل لگی کرتے جا رہے ہیں۔
حضرت عمر نے جیسے یاروں میں بے تکلفی ہوتی ہے، بے تکلفی میں ایک جملہ بولا حضرت علی کے بارے میں، علی بیننا کنون فی لنا. لنا عربی زبان کا لفظ ہے لنا، لام نون الف نا، لنا، اس کا معنی ہے ہم سب. اب ادھر لام کا ٹنڈا بھی لمبا، ادھر الف کا ٹنڈا بھی لمبا، بیچ میں نون کا ٹنڈا چھوٹا سا ہے نا بھائی لنا میں. عمر نے کہا علی ہمارے درمیان ایسے جیسے لنا میں نون. بھئی ہے نا مذاق کی بات، دل لگی کی بات. ہمارے جیسا بےہودہ مذاق تو نہیں تھا نا وہاں پر. وہ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ہم تو سمجھتے ہیں مذاق وہی ہوتا ہے جس میں بےہودگی ہو، بدتمیزگی اور آوارگی ہو. نہیں، پاکیزہ مذاق تھا. دل لگی ہے محبت. حضرت عمر کہہ رہے ہیں علی ہمارے درمیان ایسے جیسے لنا میں چھوٹا سا نون کا ٹنڈا، یعنی چھوٹا قد علی کا، ہم دونوں. علی بڑے حاضر جواب تھے، سبحان اللہ. علی نے فوراً جواب دیا لولا کنتما بینکما لکنتما لا. اچھا لنا میں سے نون نکال دو نا تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ او بولو لام الف لا، لام کا لا کا معنی کچھ نہیں. کہا لولا کنت بینکما لکنتما لا. اوے ابو بکر و عمر مجھے بیچ میں سے نکال دو، تم کچھ بھی نہیں بچتے. ظرافت بھی ہے، محبت بھی ہے، بے تکلفی بھی ہے. دل پہ ہاتھ رکھو سنیوں، یہ باتیں ہمارے ممبروں سے کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ کیوں گول کرتے ہو ان محبتوں کو؟ کیوں جھوٹ بکتے ہو نبی کے صحابہ اور اہل بیت پر؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور بولو یار. ایک باپ کے 4 بچے اس باپ کی سرپرستی میں 15-20 سال گزارتے ہیں. بولو ایک جان بن جاتے ہیں نہیں بن جاتے؟ آج کا گیا گزرا باپ اپنی اولاد کو محبت کی لڑی میں پرو دیتا ہے. میرے پاک مصطفیٰ نے 23 سال میں صحابہ کو محبت کی لڑی نہیں دے سکے. وہ دشمنیوں میں رہے، وہ عداوت میں رہے، وہ آپس میں لڑتے رہے. تو بتا پھر صحابہ میں محبت نہیں عداوت تھی تو زد کس پہ پڑے گی؟ بولو. اس کا مطلب ہے نبی مشن میں ناکام گئے تھے. جبکہ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ سنو اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم. میرے محبوب ساری کائنات کی دولتیں خرچ کر دیتا نا، یہ عرب کے لوگ اتنے ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو ان کے دل میں محبت نہیں ڈال سکتا تھا. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. محبوب تیرے یاروں کے دل میں رب نے محبت ڈال دی ہے. اللہ کہہ رہا ہے محبت والے تھے. تاریخ بکتی ہے کہ آپس میں نفرت تھی. بول تو رب کی مانے گا تاریخ کی مانے گا؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر تو نفرت دکھائے گا صحابہ اور اہل بیت میں تو بتا قرآن کی اس آیت کا کیا جواب دے گا تو؟ کتنا بڑا ظلم کیا ہے تاریخ نے ہمارے ساتھ. خیر میں ہلکے ہلکے اشارے میں بات کر رہا ہوں. فاطمہ جوان تو بے تکلفی تھی، جگری یار. فاطمہ کے ساتھ علی کو نکاح اور رشتہ کرنے کا مشورہ دینے والے ابو بکر و عمر ہیں. کہو سبحان اللہ. علی کو نکاح کے لیے تیار کرنے والے کون؟ بولو بولو کون؟ علی بھائی ہمارا دل چاہتا ہے نبی کی بیٹی، نبی کی لخت جگر نور نظر جوان ہے گھر میں، تیرے سے زیادہ بہتر رشتہ کوئی نہیں ہو سکتا نبی کی بیٹی کے لیے. ہماری رائے ہے تو نبی سے رشتہ مانگ. ابو بکر و عمر نے علی کو قائل کیا، تب جا کر علی نے پاک پیغمبر سے فاطمہ کا ہاتھ مانگا تھا. اچھا جب طے ہو گیا، اب اگلے جملے سننا حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، شیعہ سنی دونوں میں موجود ہیں. توجہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے. صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، پہلی لائن میں ابو بکر عمر عثمان بیٹھے، پہلے صف میں وہ بیٹھے. تو حضور منبر پہ تشریف فرما ہوئے. نبی کے الفاظ سنو، حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں ذمہ داری سے. حضور نے فرمایا میرے یارو، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے میں بیٹی کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے دوں. نبی اپنی مرضی سے کوئی کام، میرے رب نے حکم دیا. گویا ابو بکر و عمر کی رائے اور مشورے کی تائید کہاں سے ہوئی؟ اور بولو یار، مشورہ انہوں نے دیا، حکم کہاں سے ملا؟ رب نے دیا. اور اگلا جملہ حدیث کا سنو. میرے نبی نے فرمایا میرے یارو، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں گواہ بنا کر علی کا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ میں دے دوں. پتہ چلا علی اور فاطمہ کے نکاح کے گواہ جہاں محمد کے صحابہ تھے، سر فہرست ابو بکر عمر عثمان تھے.
جاؤ فقہ کی کتابیں اٹھاؤ، مجھے بتاؤ نکاح کے 2 گواہ ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ بولو۔ اور دونوں کا مسلمان ہونا، اونچی بولو، دونوں کا مسلمان ہونا۔ اگر ایک گواہ بھی کافر ہوگا، اونچی بول۔ اگر ابو بکر عمر عثمان کے ایمان پر انگلی اٹھائے گا تو علی اور فاطمہ کے نکاح کو صحیح ثابت کرنا تیرے لیے، پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ گواہ یہ تھے۔ اور اگلی بات سنو، نکاح پہلے ہوا تھا رخصتی کچھ عرصے کے بعد۔ جب رخصتی کا موقع آیا نا، حضور نے علی کو بلایا، بلا کر فرمایا علی میرا دل چاہتا ہے میں بیٹی کو تیرے گھر میں بھیج، کوئی حق مہر ادا کرنے کا انتظام ہے، گھر کے لیے کوئی سسٹم چلانے کا کوئی بندوبست، کوئی پیسے شیسے ہیں؟ علی کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، کل کائنات ایک زرہ جنگی جیکٹ میری کل کائنات کا، جا اس کو فروخت کر، غور سے سننا یہ جملے، جا اس کو بازار میں فروخت کر۔ حضرت علی وہ جیکٹ فروخت کرنے جب بازار میں پہنچے نا تو اس بازار کے سب سے بڑے بزنس مین جناب عثمان سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ پوچھا بھائی علی کدھر؟ کہا رخصتی کا موقع آیا اور تو کچھ بھی نہیں تھا، ایک یہ کل کائنات تھی، حضور نے فرمایا سیل کرنے آیا ہوں۔ کتنے کی سیل کرو گے؟ کہا 100 روپے کی، 100 درہم اس زمانے کی جو کرنسی، 100 روپیہ، 100 روپے کی دے دوں گا۔ عثمان کہنے لگا بھائی علی تھوڑا ہے، ریٹ اور بڑھا۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ خریدار کی کوشش ہوتی ہے کہ ریٹ اور کم کرے، کیا محبت تھی یار خدا کی قسم۔ بھائی علی ریٹ کم میں اور بڑھا، اصرار کرنے پر 200 درہم، کہا ابھی بھی کم میں اور بڑھا، اصرار کرنے پر 300 درہم، کہا ابھی بھی کم میں اور بڑھا، اصرار کرنے پر 400 درہم۔ 100 درہم کی جیکٹ عثمان غنی نے فرمائش کر کے کتنے میں خریدی؟ 400 درہم۔ کہا بھائی سودا مکمل ہو گیا؟ کہا جی مکمل ہو گیا۔ کہا خوش ہے؟ علی نے کہا خوش ہوں۔ کہا یہ لے سارے پیسے بھی تجھے، یہ جیکٹ بھی تجھے واپس ہدیہ کرتا ہوں۔ پیسے بھی جو ہے وہ دے دیے اور جیکٹ بھی دوبارہ واپس کر دی۔ اللہ اکبر۔ اور ایک جملہ بولا تھا خدا کی قسم حضرت عثمان نے، سنیو دل پر لکھو اور ایمان تازہ کرو۔ اس موقع پر حضرت عثمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کر کہنے لگے میرے بھائی علی، محمد کی بیٹی کا نکاح ہو، عثمان کا مال خرچ ہو جائے، اس سے بڑی عثمان کے لیے کیا سعادت ہوگی۔ میں اسی دن کے لیے تو تجارت کر رہا تھا، میں اسی دن کے لیے تو کاروبار کر رہا تھا، میرا مال محمد کی بیٹی کی رخصتی پر لگ جائے، اس سے بڑی عثمان کے لیے کوئی سعادت۔ تو علی کی فاطمہ سے شادی ہو رہی ہے، پیسہ کس کا لگ رہا ہے؟ بولو بولو، یہ دشمنی ہے، یہ عداوت ہے، یہ نفرت ہے، عقل کو ہاتھ مارو۔ اچھا جب حضرت عثمان نے آ کر رسول پاک کو بتایا نا یہ سارا ماجرا، رسول پاک نے خوش ہو کر جھولیاں اٹھا کر حضرت عثمان کو دعائیں دی۔ پھر اگلی بات سنو، جب شادی پیسے شیسے اکٹھے کر لیتے بندہ، شادی کی شاپنگ تیاری شروع ہوتی ہے نا، یہ حضرت عثمان کچھ پیسے زرہ کے لے کر آئے نا جب، تو حضور نے فرمایا عثمان اب گھر کی ضرورت کے لیے کچھ شاپنگ بھی کر لو۔ اب شاپنگ کرنی ہوتی ہے، کسی بندے کی شادی ہے، کسی کزن کو بلائے گا، چچا زاد، مامو زاد، تایا زاد، دوست، قریبی یار، آؤ یار شادی کی شاپنگ کر کے آتے ہیں، چکوال جاتے ہیں، پنڈی جاتے ہیں، زیور بنانا ہے، فرنیچر بنانا ہے، کپڑے بنانے ہیں، تو قریبی ساتھ جاتے ہیں نا جناب شادی کی تیاری میں، دوست یار ہی ساتھ ہوتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کی زبان سے سننا، علی بازار سے شاپنگ کر کے لاؤ لیکن اکیلے مشکل ہو جائے گا، خریداری کرنی ہے ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر جاؤ۔ علی کی فاطمہ سے شادی ہے، بازار سے خریداری کون کروا رہا ہے؟ ابو بکر صدیق کروا رہا ہے۔ اور اگلی بات سنو، سیدہ فاطمہ کی اپنی ماں اماں خدیجہ اس وقت تک کیا کر چکی تھی؟ انتقال۔ اور بیٹیوں کو اس وقت سجانا، سنوارنا، رہنمائی کرنا، بولو ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے نا، دلہن بنا کر ماں رخصت کرتی ہے۔ دو جہاں کا سردار میرا پاک پیغمبر، اس سردار کی بیٹی ہے، کائنات کی سب سے عظیم ترین خاتون سیدہ فاطمہ، لیکن آج ماں نہیں ہے سر پہ جو رخصت کرتی دلہن بنا کر۔ میرے پاک پیغمبر نے بیٹی کو رخصت کرنے کا موقع آیا، دلہن بنانے کا موقع آیا، سیج سجا کر سجانے کا موقع آیا، تو میرے پاک پیغمبر نے اپنی بیویوں میں 2 عورتوں کا انتخاب کیا جنہوں نے ہاتھوں سے فاطمہ کو دلہن بنا کے رخصت کیا۔ ایک کو ام المؤمنین اماں سلمہ کہتے ہیں، دوسری کو ام المؤمنین اماں عائشہ کہتے ہیں۔ علی کی فاطمہ سے شادی ہو رہی ہے،
دلہن ہاتھوں سے بنا کر ماں بن کر رخصت کرانے والی ام المؤمنین اما عائشہ تھی. سنی بتا یہ پیار کی علامت ہے یا نفرت کی؟ اونچی بولو سارے. پیار ہے. توجہ یار، میں باتوں سے بات نکالوں تو بات بہت لمبی بھی ہو سکتی ہے. میں نے ہلکے ہلکے ٹچ دیے، کچھ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی. کچھ دور صدیقی، کچھ دور فاروقی، کچھ دور عثمانی، ایک ایک دو مثالیں جھلکیاں پیش کی. میں اب اختتام کی جانب بڑھ رہا ہوں بھائی. توجہ ہے بھائی. میں گل مکدی مکاواں 100 سنار کی ایک بولو یار. شاید یہ بہت ساری باریکیاں میں نے بتا دی، ہو سکتا ہے میرے کسی بھائی کو سمجھ میں نہ آئی. میں سمپل اصول دے کے جا رہا ہوں آپ کو. دین اور دنیا دو معاملے ہیں. توجہ یار بہت میری جانب. دین اور دنیا دو ہی اہم چیزیں ہیں. دین میں سب سے اہم نماز، دین میں سب سے اہم کام، اور دنیا میں سب سے اہم کام رشتوں کا لینا اور دینا. ایسا ہی ہے بھائی. کسی کو بیٹی دی، کسی سے بیٹی، یہ دنیا میں سب سے اہم ہے. اور دین میں سب سے اہم، سنیو یہ سوال کرنا ذرا موقع ملے کسی کو بھی، پیار محبت سے، لڑائی نہیں کرنی، پیار محبت سے یہ سوال ضرور کرنا. نماز سب سے اہم عبادت. ابو بکر، عثمان، علی، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، تینوں کا دور خلافت شمار کیا جائے تو تقریباً 25 سال بنتے. کتنا عرصہ؟ سنیو سوال ہے میرا، بتاؤ ان 25 سال میں علی نے نمازیں کس کے پیچھے پڑھی؟ ان تینوں کے پیچھے پڑھی نہیں پڑھی؟ اونچی بولو. چیلنج کرتا ہوں، ایک نماز کہیں الگ پڑھی ہو، الگ مسجد بنائی ہو، نماز جا کر گھر میں لوٹائی ہو، کہیں ایسا ملتا ہے؟ اور بولو سارے. علی نے بھی تینوں کے پیچھے، علی کے بیٹوں نے بھی تینوں کے پیچھے نماز پڑھی. یاروں میرے آپ جیسا گیا گزرا بندہ خدا کی قسم نماز آتی بھی نہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ پڑھی بھی نہیں، کبھی بھول بھلا کے پڑھتے ہیں. لیکن ہمیں اگر اپنے محلے کے امام پر اعتماد نہ رہے، تسلی نہ رہے، تشفی نہ رہے، خدا کی قسم ہم مسجد چھوڑ دیتے ہیں نہیں چھوڑ دیتے؟ اپنے محلے کی مسجد چھوڑ کر دور چلے جاتے ہیں. یار مولوی صاحب تے مینوں ذرا اعتماد، میرا دل میلا ہو گیا ہے، میں دور چلا جاسا میں نماز خراب. یار میرے تیرے جیسا گیا گزرا بندہ اپنے امام پر ذرا سا ڈاؤٹ آ جائے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اور ظالم علی کو اپنے جیسا نمازی بھی نہیں مانتا. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ علی کو اپنے جیسا نمازی بھی نہیں مانتا. خدا کی قسم میرے تیرے جیسے کروڑوں نمازی مل جائیں، علی کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو بول 25 سال علی نے جن تینوں خلفاء کے پیچھے نماز پڑھی، یہ کمال اعتماد کی اور محبت کی دلیل تھی یا نہیں تھی؟ اگر وہ تینوں غاصب تھے، ظالم تھے، اور جو تم بک بک کرتے ہو کہ وہ مومن تک نہیں تھے، جنہیں علی مومن نہیں جانتا، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی تک کیا بنتی ہے؟ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ کس کی علامت ہے؟ پیار اور محبت کی علامت ہے. کوئی مائی کا لال اس کو توڑ نہیں سکتا. اور دنیا کے معاملات میں اہم چیز کیا ہے؟ رشتوں کا لینا. اور ہمیں آج تک تاریخ نے بتایا بنو امیہ والے بنو ہاشم کے دشمن تھے، بنو امیہ نے یہ کیا، بنو امیہ نے وہ کیا. وقت ہوتا تو میں صرف بنو امیہ پہ گفتگو کرتا، بڑی دلچسپ گفتگو ہے، پھر کبھی ادھار چھوڑتا ہوں اس کو بھی. آج بھی یہی چیز. وہ ہمارے جہلم میں ایک فتنہ اٹھا ہے، مرزا جہلمی. ابھی میں پچھلے دنوں جہلم میں تھا، میں پورا اسی کا آپریشن اس کے گھر میں کر کے آیا ہوں. اس کی پچھلی گلی میں میرا پروگرام تھا. اس کے کئی لاڈلے اسٹوڈنٹ بھی آئے بیٹھے تھے. میں نے کہا تو میں چیلنج کرتا ہوں، میں نے جو مرزے کا آپریشن کیا ہے، کسی مائی کے لال میں ہمت ہے ان اصولوں کو توڑ کر دکھائے بحمد اللہ تعالی. خیر ابھی یہ میرا موضوع نہیں. یہ بھی ایک دلال بن کر کام کر رہا ہے اس وقت. دلال سمجھتے ہو نا؟ یہ اس نے سب سے زیادہ شور مچایا ہوا. بنو امیہ، بنو امیہ، بنو امیہ. اور بنو امیہ کی آڑ میں صرف یزید کو نہیں، حضرت امیر معاویہ کو گالی، حضرت ابو سفیان کو گالی، حضرت ہندہ کو گالی، اور اس سے آگے بڑھ کر جناب عمر بن عبدالعزیز کو گالی، محمد ابن قاسم کو گالی. یہ سب بنو امیہ سے تعلق رکھ، پوری تاریخ کو مسخ کر دیا. خیر میں اس طرف نہیں جاتا. میں کہتا ہوں رشتے لیے بھی ہیں اور رشتے. میرے پیغمبر کا تعلق بنو ہاشم سے تھا، بولو تھا یا نہیں تھا؟ حضرت عثمان کا تعلق بنو امیہ سے تھا. پیغمبر نے 2 بیٹیاں بنو ہاشم کی کس کو دی ہیں؟ بولو. بنو امیہ کو. حضرت علی کے بھائی ہیں
جعفر طیار ان کا نام ہے، جعفر طیار کی پوتی ہے، اس کا نام ام کلثوم ہے۔ جعفر طیار کی پوتی ام کلثوم جو بنو ہاشم کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، حضرت عثمان کا بیٹا ہے، نام ابان ہے، ابان کے نکاح میں آتی ہے۔ بول یہ پیار کی علامت ہے یا نفرت کی؟ جناب حسین کی دو بیٹیاں، ایک کا نام ہے سکینہ، ایک کا نام ہے فاطمہ، دونوں حسین کے بیٹیاں، جناب حسین کے دو پوتے ہیں، ایک کا نام ہے زید، ایک کا نام ہے عبداللہ، دونوں پوتوں کے گھر میں آتی ہیں۔ بول یہ پیار کی علامت ہے یا نفرت کی؟ میں آخری بات کہنے لگا ہوں، توجہ رکھنا، ناموں کے نام رکھے۔ آج آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، داؤ پوچھو، 72 افراد گنوائیں گے تمہیں، لیکن نام صرف کس کا لیں گے کربلا میں؟ جی علی اکبر شہید، علی اصغر شہید، اور جناب فلاں شہید، فلاں شہید۔ ان سے پوچھو، جناب علی کے 3 بیٹوں میں سے ایک کا نام ابو بکر، کئی بیٹے تھے، ایک کا نام ابو بکر، ایک کا نام عمر، ایک کا نام عثمان، علی کے تینوں بیٹے خلفائے ثلاثہ کے نام پر نام۔ جناب علی کے بڑے بیٹے حسن، ان کے بھی 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام ابو بکر، ایک کا نام عمر۔ جناب حسین کے 3 بیٹے، ایک کا نام علی اکبر، ایک کا نام عبداللہ اور ایک کا نام ابو بکر۔ امام زین العابدین علی کے بیٹے، امام زین العابدین کا بیٹا نام ابو بکر۔ چھٹے امام، امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم کے 18 بیٹے اور بیٹیاں۔ 15ویں نمبر پر امام موسیٰ کاظم کی بیٹی کا نام عائشہ صدیقہ تھا۔ میں یہ گنوانے شروع کروں خدا کی قسم، اور بتا ابو جہل میرا تیرا دشمن ہے یا نہیں؟ ابو لہب، فرعون، نمرود، شداد دشمن تھے اسلام کے۔ بتا کبھی کسی نے اپنے بچے کا نام ابو لہب رکھا، ابو جہل رکھا، نمرود و شداد رکھا؟ اور دشمنوں کے نام پر کوئی اولادوں کے نام نہیں رکھتے۔ علی، حسن، حسین، تمام 12 اماموں نے ان تمام خلفائے ثلاثہ کے ناموں پر اپنے بچوں اور بچیوں کے نام رکھ کر بتایا، سنیو یہ پیار تھا، محبت ہرگز، نفرت ہرگز۔ کچھ میری باتیں سمجھ آئی ہیں؟ یہ درمیان کی زندگی ہے۔ اس زندگی کو بیان کرو گے تو چہرے کئی کے ہوں گے، بے نقاب ہوں گے۔ میں نے ہلکی ہلکی جھلکیاں دکھائی، پھر کبھی موقع ملا تو مزید تفصیلات بھی عرض کروں گا۔ یار زندہ ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔